کہا جاتا ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن آج جس سچ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ نہ صرف کڑوا بلکہ فلیمیبل بھی ہے۔ پیٹرول کی پرائسز پہ ہر شخص نے تباہ آزمائی کی ہے، اور اس وقت پیٹرول کی پرائسز ٹک ٹاک کے بعد پاکستانی عوام کا دوسرا بڑا مشغلہ بن چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ کا حصہ ہیں، اور کیپٹلزم میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی چلتا آیا ہے، اور آگے بھی یہی امکان ہے۔ ہم عرب ممالک سے کروڈ آئل خریدتے ہیں جو کہ ڈالرز میں خریدا جاتا ہے۔ ڈالرز کے مقابلے میں ہماری قوت خرید کم ہو چکی ہے، جس کی مین وجہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے۔ ہم امپورٹس زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کم، جس کی تازہ مثال ہے پیٹرول کا سٹاک ہمارے پاس تقریباً 30 دن کا ہوتا ہے، یعنی ہم جو پیٹرول آج خریدیں گے اس کی پرائس آج کے حساب سے ادا کی جائے گی، مگر وہ مارکیٹ میں 1 مہینے بعد آئے گا۔ تو ہمیں مئی کی پرائسز پہ غور کرنا ہوگا۔ ہم تقریباً 75 روپے کا تیل بیچ رہے تھے، تو اس کی وجہ اپریل میں اوپیک باسکٹ کی پرائسز کا گرنا تھا، جو کہ $33 سے گر کر تقریباً $18 پر آ گئی تھیں۔ پیٹرول کی پرائسز میں ڈیلر کمیشن 2 سے 3 روپے، ڈسٹریبیوٹر کمیشن 2 سے 3 روپے، جرنل سیلز ٹیکس 17%، ان لینڈ فریٹ مارجن مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کی کاسٹ 30 پیسے سے 54 پیسے پر لیٹر تک ہوتی ہے۔ ایک بیرل میں تقریباً 158 لیٹرز ہوتے ہیں، جس میں سے 40 سے 70 لیٹر تک پیٹرول، تقریباً 45 لیٹر ڈیزل، 10 سے 20 لیٹر جیٹ فیول اور دوسرے فاضل مادے جن میں گریس، موبلائل وغیرہ شامل ہیں، تقریباً 23 لیٹر ہوتے ہیں۔ اس بار تازہ خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی ہے۔ اوگرا کے جنوری کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول لیوی 16 روپے سے 20 روپے کے درمیان تھی، جو کہ اب 27.91 روپے پر ہے، 27.9 روپیز۔ اس کے علاوہ مئی میں پیٹرول کی عالمی قیمت دوبارہ سٹیبل ہونے سے بھی ہمیں پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، اور امکان یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ہی بار میں پرائسز بڑھا دی ہیں، جس کی بڑی وجہ ہمارا پیٹرولیم لیوی کی مد میں 450 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے، جو کہ پچھلے سال 291 ارب روپے پر تھا۔ یہاں میں کیپٹلزم کے ایک اور ایسپیکٹ کی طرف بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کو جو کارٹیلز نظر آ رہے ہیں یہ فری مارکیٹ کی توہین تو ہیں، لیکن ان کا کوئی قابل عمل سدباب نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف تبھی پکڑا جا سکتا ہے جب یہ چوری کر چکے ہوں۔ اس سے پہلے ان کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ شوگر مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا، سبزی، گوشت اور دالوں پہ بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو منہ مانگی قیمت وصول کرنا جانتے ہیں۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھائی جائے تو اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈا جائے، تاکہ ڈیمانڈ کم ہونے سے آٹومیٹکلی پرائسز کم ہو جائیں۔ پیٹرول کے معاملے میں چونکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حکومت سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ پرائسز کے معاملے کو شفاف بنایا جائے اور عوام کو اس پہ موجود ٹیکسز اور لیویز کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ Congratulations, you have made it to the end of this video. Please don't forget to like and subscribe and check out our other videos. It helps us beat the YouTube algorithm. If you want to be part of our mission of education, share this video with the people you care about.